ایک شیخ جو نا واقعہ سنا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک لڑکا آیا قطر میں، تو قطر میں وہ بیس تھے، تو کہتے ہیں میرے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ شیخ آج میں ٹریفک لائٹ پہ کھڑا تھا تو میرے ساتھ ایک آڈی Q7 کھڑی ہوئی آ کے، آڈی Q7، تو کہتے ہیں کہ اس میں وائٹ کلر کی آڈی تھی، اس میں جو لڑکا بیٹھا ہوا تھا بہت ماشاءاللہ ہینڈسم تھا، اور اس نے وائٹ کلر کا ثوب پہنا ہوا تھا اور وائٹ کلر کا اوپر جو ہے نا کپڑا اپنے سر پہ ڈالا ہوا تھا، تو بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، اور ایسے سن گلاسز پہنے ہوئے ہیں اور آڈی چلا رہا ہے، اور میں نے کہا یار ویسے کمال ہے، داڑھی بھی اس کی تھی بڑے مزے کی، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے کہا یار کمال مسلمان ہے، کمال ہے۔ کہتے ہیں میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی گاڑی آگے گئی اور آگے سے ایک اور گاڑی، مطلب اس نے سگنل کھلا ہے، اس نے گاڑی چلائی ہے، ایک اور گاڑی والا ہے، اس کی گاڑی کو ٹکر مار گیا، کہتے ہیں گاڑی کا ستیہ ناش ہو گیا، پتہ نہیں وہ بھی بیچارہ زخمی ہوا۔ کہتے ہیں کہ تو یہ کیا تھا، کیا یہ بری نظر تھی؟ انہوں نے کہا یہ یقیناً بری نظر تھی، کیونکہ کیا تم نے اس کو یہ کہا تھا ماشاءاللہ، یا کوئی تم نے کہا تھا اللہم بارک لہو، کوئی چیز؟ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی دعا نہیں پڑھی۔ کہتے ہیں پھر تم نے اپنے بھائی کو جو ہے نا نظر لگائی ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حسد نہیں ہوتا، انسان تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ کمال ہے کمال ہے، لیکن کمال ہے کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ العین حق، کہ جو آئے ہے، جو ایول آئے ہے وہ سچ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو اوورٹیک کر سکتی تو وہ ایول آئے ہوتی، یعنی کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ویسے تقدیر کو اوورٹیک نہیں کر سکتی، لیکن آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز کر سکتی تو وہ بری نظر ہوتی، کہ بری نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو اوورٹیک کر لیتی۔ ویسے بہرحال ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے، یعنی وہ جو یعنی حدیث میں آتا ہے، اور ہماری مجال نہ ہوتی ہے بات کہنے کی اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ سو دعا اس لیے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس کی تقدیر جو ہے وہ ہماری دعا کی منتظر ہے، کہ ہم اس کے لیے دعا کریں گے تو پھر اس کی زندگی میں کچھ بھلائی یا فائدے کی چیز ہوگی۔ اور یہ وہ تقدیر ہے جو کہ فرشتے جو ہے نا وہ ہر سال، آپ کو پتہ ہے کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تو وہ اگلے سال کے فیصلے لے کے آتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے لوح محفوظ میں وہ تو سب کچھ لکھا ہوا ہے پہلے سے، لیکن بہرحال یہ ہر سال جو فیصلے ہوتے ہیں کہ کسی کی زندگی میں کوئی برکت آ رہی ہے، کوئی رحمت آ رہی ہے، کسی کے زندگی میں کوئی لاس ہو رہا ہے، وہ سارے جو ہیں فیصلے وہ لیلۃ القدر کی رات پر فرشتے لے کر نیچے اتر جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس رات میں خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ تاکہ ہمارے اگلے سال کے فیصلے جو ہیں وہ اچھے ہوں، ان میں کوئی شر کا معاملہ نہ ہو، اینڈ سو آن۔ اچھا، جو ایول آئی کے بارے میں حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتائی، صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، کہ العین حق کے ایول آئے جو ہے یہ سچ ہے، اور اگر کوئی چیز اوورٹیک کر سکتی تو وہ ایول آئے ہوتی۔ اور آپ نے پھر اس کا کیور کے معاملے میں یہ بتایا کہ پھر تمہیں یعنی نہانا چاہیے اگر آپ اس ایول آئے سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی وہ غسل کا پانی جو ہے، میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ وہ کیور کیا ہے، کہ غسل کا پانی جو ہے یا وضو کا پانی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے نہانے کے لیے۔ اچھا، ایول آئی کا جو کانسیپٹ ہے بری نظر کا، یہ صرف عرب میں نہیں بلکہ اور بھی ممالک میں آج تک پایا جاتا ہے۔ چائنا کے اندر بھی وہ ایول آئی کے بارے میں بات کرتے ہیں، باقی دیگر ممالک میں بھی کرتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اس کو ریپیل کرنے کے لیے، ایول آئی کو دور کرنے کے لیے کچھ میکینزمز ڈیزائن کیے ہیں۔ جیسے چائنیز کلچر کے اندر فار ایگزامپل وہ اپنے گھروں کے اندر شیشے اس اینگل پہ لگاتے ہیں کہ اگر کوئی ایول آئی آ بھی جائے تو وہ شیشوں سے ریفلیکٹ ہو کے باہر نکل جائے۔ اب یہ ان کی سوچ ہے، وہ جیسے کرنا چاہیں، لیکن بہرحال ہمیں یہ پتہ کہ شیشے لگانے سے یا اس طرح سے کوئی ایول آئی ریپیل نہیں ہوگی، نہ ہی وہ کچھ اور قسم کے ایمولیٹس ٹانگنے سے یا چیزیں باندھنے سے ایول آئی ریپیل ہوتی ہے۔ ایول آئی کو ریپیل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کچھ دعائیں، کچھ اذکار ہیں، اور پھر اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ بری نظر کس کی لگی ہے تو اس کے وضو کا یا غسل کا پانی جو ہے وہ اس بندے کے اوپر انڈھیلنا چاہیے۔ سو اصل چیز جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ وضو کا پانی کسی کا استعمال کیا جائے یا غسل کا پانی استعمال کیا جائے، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں کیا پتہ نظر کس کی لگی ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو شک ہو، ویسے یہ ہمارے علماء بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے آپ کے وضو کا پانی مانگ لے تو آپ کو دے دینا چاہیے، اور آپ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی کیا تمہیں کیا لگتا ہے میں نے نظر لگائی ہے تمہیں، بجائے کہ آگے سے یہ جواب دیں۔ تو کوئی اگر مانگ رہے، ہو سکتا ہے اس کو لگتا ہو کہ بھئی آپ بھی دے دیں، آپ بھی دے دیں، آپ بھی دے دیں، 3-4 ہی تو لوگ تھے، میں اس محفل میں آیا، اس کے بعد میں کلیپس کر کے مجھے، اور بہت یعنی سڈنلی کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ یعنی آرام سے جو ہے نا بندہ خراب ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آرام سے گریجول پروسیس کے ذریعے ہوا ہے تو وہ کوئی بھی نیچرل فینومینا ہو سکتا ہے، لیکن ایول آئی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ایک دم سے ڈکلائن جسے کہتے ہیں نا، وہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ بہرحال ایول آئی کا کوئی اثر ہے کسی انسان کے اوپر، کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، سب کچھ نارمل ہے، ایک دم سے سم تھنگ گوز رانگ، ایک دم سے کچھ حالات ایسے خراب ہوئے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی ایسا ہوا کیسے۔
تو اس کے لیے اب پریکاشنری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایول آئی ہونے سے پہلے انسان کر سکتا ہے، کچھ ایسی ہیں جو ایول آئی ہونے کے بعد کر سکتا ہے. بعد والی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ انسان غسل کا پانی لے لے، وضو کا پانی لے لے. اس کے علاوہ رقیہ ہے جس کے بارے میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں. لیکن پہلے ہم پریکاشن کی بات کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ایول آئے ہمیں لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہا کرتے تھے کہ رقیہ پڑھا کرو یہ بری نظر سے حفاظت کے لیے. رقیہ کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید کی کچھ صورتیں، کچھ آیتیں جو ہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے، قل هو اللہ احد ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، آخری 2 آیتیں سورۃ البقرہ کی، یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ پڑھ کے دم کیا کرو. سورہ فاتحہ پڑھا کرو. یہ چیزیں پڑھ کے دم کرنا، اس کو ہم رقیہ شرعیہ کہتے ہیں. اور بھی اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کی جا سکتی ہیں، کچھ مسنون دعائیں ہیں، کچھ مسنون اذکار ہیں. یہ چیزیں پڑھا کرو ایول آئی کو دور کرنے کے لیے، اگر انسان جو ہے اس کو بری نظر لگ گئی ہو. اچھا، اس میں حفاظت کے لیے جو ہے بہت سی چیزیں ہم لوگ کر سکتے ہیں. کچھ تو اذکار ایسے ہیں جو کہ حفاظت کے لیے کی جاتے ہیں، مثلاً کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہر قسم کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے شر سے، اور جو بری نظر ہے اس سے. اچھا، بری نظر تو یہ تو ہے حفاظت. تو دن میں جو صبح شام کے آپ کے اذکار ہیں، اگر آپ وہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ محفوظ ہیں. عادت بنا لیں اللہم بارک یہ کہنے کی، یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب بھی آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں، اچھا میرے سے آپ سڑک پہ ہوں گے، آپ اکثر لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز کسی نہ کسی انسان میں اچھی لگ رہی ہے، تو آپ کہتے ہو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس میں اضافہ دے، اللہ اس کو ہدایت دے. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو بری نظر سے بچا لیتے ہیں. دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ آپ کے لیے بھی آمین کہہ دیتا ہے. سو آپ کو نا یعنی لوگوں کو دعائیں دینے میں ذرا سخی ہونا چاہیے. بی مور اوپن ان گیونگ دعاز ٹو ادر پیپل، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی وہ چیزوں کو آسان بنا دے گا، آپ کے لیے وہ راستہ آسان کر دے گا، اور آپ کی لائف میں زیادہ بلیسنگز آئیں گی انشاءاللہ جب آپ دوسروں کے لیے کریں گے.